بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 میں 3 سنتوں کا ذکر ہوا تھا۔ پہلی سنت گھر میں داخل ہونے کی دعا تھی کہ دین اسلام نے ہمیں ہر موقع کی تقریباً دعا بتائی ہے، اور گھر میں داخل ہونا اور نکلنا چونکہ کثرت سے پایا جاتا ہے، دن رات میں کئی دفعہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، تو اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو یہ ہماری حفاظت کا باعث ہوں گی اور اللہ کی طرف سے خیریں حاصل کرنے کا باعث ہوں گی۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ خرجنا بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو یہ دعا گھر میں داخل ہوتے وقت جب ہم داخل ہونے لگیں، گھر سے باہر کھڑے ہو کر پڑھ لیں، یا جب گھر میں مین دروازے سے ہم دایاں پاؤں اندر رکھیں تو اس وقت ہم یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کی برکت سے ہمارے گھر میں خیریں آئیں گی، یعنی خیر کی چیزیں ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہوں گی، شر والی چیزیں، شر ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے اللہ سے خیر مانگی ہے۔ اب اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہم پرنٹ کر کے اس دعا کو دروازے پہ لگا دیں اور داخلے کے وقت میں گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے جب بھی گھر میں داخل ہوں اس دعا کو پڑھیں۔ اس طرح دروازے کے اندر کی طرف گھر سے نکلنے والی دعا وہ بھی لگی ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھ کے نکلیں۔ تو یہ دعا ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین انسان کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بغیر پڑھے دعا پڑھے بغیر اندر چلا جاتا ہے تو شیاطین خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آؤ آج ہمیں مبیت رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ یعنی شیطان خوش ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں بغیر دعا پڑھے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر گھر چلا جاتا ہے، تو شیاطین کہتے ہیں کہ چلو جی اب ہمیں رات گزارنے کا اور یہاں ٹھہرنے کا موقع مل گیا ہے، ٹھکانہ ہمارے لیے فراہم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر انسان بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو وہ اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو ہمارے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اس لیے ہم دعا اہتمام سے پڑھیں تاکہ شیاطین کو ہمارے گھروں میں داخلے کا موقع نہ ملے۔ دوسری سنت کہ جب ہم اندر داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیں۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ ہم بند کر دیں۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب یہ دروازہ ایسا مضبوط بند ہوگا کہ اب یہاں سے شیاطین اور جنات گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کی یہ طاقت ہے، اور مختلف علماء سے روایتیں ملتی ہیں کہ شیاطین اور جنات دروازوں سے ہی داخل ہوتے ہیں، کھلے سین سے، کتنی بڑی حویلی کیوں نہ ہو، اوپر سے داخل نہیں ہوتے، ان کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ دروازے سے آتے ہیں، اور دروازے سے بھی اس وقت جاتے ہیں ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں جب ہم دروازے سے خود داخل ہوتے ہیں بغیر دعائیں پڑھے، یا ہم دروازہ بغیر بسم اللہ کے بند کرتے ہیں۔ جب بسم اللہ کے بغیر دروازہ بند کیا جاتا ہے تو اس میں ان دیگر مخلوقات کے داخلے کے لیے آسانی موجود ہوتی ہے، لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے ہم دروازے کی چٹخنی چڑھا دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، تو اب ان مخلوقات کے لیے ہمارے گھروں میں داخل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تو اس دن کوفہ میں ایک بچہ رو رہا تھا، تو ایک شیطان بلے کی شکل میں اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا میرے گھر والوں نے، میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا ہے اور مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا بتا تیرے گھر کون سا ہے، میں تیرے گھر سے کچھ کھانے کی چیز لاتا ہوں۔ تو جب وہ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، اور واپس آ کے کہنے لگا تیرے گھر والوں نے وہ دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا ہے، اس لیے میں اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند کرو۔ تو ان روایات سے دلالتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً اس کا یہ فائدہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے سے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنے سے انسان ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دروازہ بھی بند رکھنا چاہیے۔ جب انسان گھر میں داخل ہو تو دروازوں کو کھلا نہ چھوڑے، بلکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر کے دروازے کو اچھی طرح پیٹ دے، اچھی طرح بند کر دے۔ اگر کنڈی ہے، لاک ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے۔ دروازے کو کھلا چھوڑنا خود جرائم پیشہ افراد کو اپنے گھروں میں داخلہ دینے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اسلام کی پاکیزہ ہدایات وہ ہماری حفاظت کی ضامن ہیں۔ تو بہرحال جب بھی داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے چٹکنیں چڑھائیں، ہر طرح کی شر سے انشاءاللہ حفاظت ہے۔ اور تیسری سنت ذکر کی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ ایسا وقت ہے جب شیطانی لشکر پھیلتے ہیں۔ اس وقت میں جب شیطانی لشکر پھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ انداز بھاگ دوڑ ان کی لگی ہوتی ہے، اس میں احادیث مبارکہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر بلائیں۔ جب غروب آفتاب ہو اس وقت ہمارے بچے جو باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھروں میں پابند کریں، اپنے گھر کے اندر بلائیں۔ اگر باہر ہوں اپنے گھر کے اندر بلا لیں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، یعنی یہ ان کی افراتفری کا وقت جب ختم ہو جائے، تو پھر اگر بچے باہر جانا چاہیں تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے کہ جنات و شیاطین کے شر سے اپنے معصوم بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ جب غروب آفتاب ہو، یعنی اذان سے چند منٹ پہلے ہم اندر بلا رہے ہیں، اور اذان ظاہر ہے غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے۔ غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت اذان ہوتی ہے، اس کے بعد ان بچوں کو نکلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یعنی گھر میں بچوں کو محفوظ کیا جائے، یعنی یہ ساری چیزیں شریعت ہماری حفاظت کے لیے بتا رہی ہے۔ اس وقت کا ہم خاص طور پہ خیال رکھیں، چھوٹے بچے جو کھیلنے والے ہیں ان کو پابند کریں۔ آگے ایک مسئلہ ذکر کیا، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس طرح رشتے نسب سے ثابت ہوتے ہیں، نسبی والدین، بہن بھائی، چچا پھوپھیاں، خالہ ماموں جیسے یہ نسبی رشتہ دار ہیں، اسی طرح یہی رشتے رضاعت سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی رضاعت بھی حرمت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ رضاعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے دودھ پینے کی عمر میں، یعنی 2 سال سے پہلے جو دودھ پینے کی مدت ہے، اس میں اگر ایک بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو اب یہ بچہ اس فیملی کا ممبر بن جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی اس کی ماں، جس شوہر کی وجہ سے اس خاتون کا دودھ اترا، وہ اس کا باپ، اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس دودھ پینے والے بچے کے لیے بہن بھائی بن جاتی ہے، اور اس شوہر کا بھائی اس کا چچا، اس خاتون کی بہنیں اس کی خالائیں، یعنی غرض جو رشتے نسبی طور پہ ثابت ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے رضاعت سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات بہت زیادہ نوٹ کی جائے کہ اگر کوئی خاتون کسی بچے کو، جہاں کمبائنڈ فیملیاں اکٹھے رہتے ہیں سارے، تو ایک خاتون کام میں مصروف ہوتی ہے اور اس کا بچہ روتا ہے تو دوسری خاتون اس کو دودھ پلا دیتی ہے، تو جس نے کبھی کسی کے بچے کو دودھ پلایا ہو اس سے چاہیے کہ وہ اس کی مشہوری کرے، اس کا اعلان کرے، اس کے اوپر گواہ بنائے، لوگوں کو بتائے کہ فلاں کے بچے کو میں نے دودھ پلایا ہے، لہٰذا وہ میرا بیٹا یا بیٹی بن چکے ہیں۔ اور اس میں خاموشی نہ اختیار کی جائے اور چشمپوشی بھی نہ برتی جائے، کیونکہ آگے چل کے اس میں بہت شدید قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہی بچے پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو آپس میں بہن بھائی تھے، تو ان کے آپس میں رشتے ہونے لگتے ہیں یا رشتے ہو جاتے ہیں، تو پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بچہ ایک دفعہ بھی دودھ پی لے، دودھ اترے، اس کے منہ میں دودھ آئے، صرف سینے سے لگانا یہ حرمت کو ثابت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ اس خاتون سے دودھ پیے، بس جب یہ دودھ پی لے گا تو یہ اس خاتون کی اولاد میں شامل ہو جائے گا اور رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ غفلت ہے اور لوگ نہیں جانتے، ہماری خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں اور دودھ پلا دیتی ہیں لیکن اس کا تذکرہ نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اس کو ہم خوب مشہور کریں تاکہ آئندہ چل کر ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔